الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. پیاری بہنوں اور دینی بھائیوں، سب سے پہلے آپ لوگوں کا اسلامی طریقے سے استقبال کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور اس آن لائن گفتگو میں ہم بات کرنے والے ہیں اس ٹاپک پر کہ اسراء اور معراج کا واقعہ کیوں، یعنی اسراء اور معراج کیوں ہوا تھا، اس کی حکمت کیا ہے. آج ہم بہت اہم گفتگو کرنے والے ہیں. گفتگو بے حد اہم ہونے والی ہے. اخیر تک ہمارے ساتھ رہیے اور دل لگا کر، کان حاضر کر کے ہماری باتوں پر دھیان دیجیے. پیارے بھائیوں اور دینی بہنوں، سب سے پہلے ہم یہ جان لیں کہ اسراء کیا ہے اور معراج کیا ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا رات کے ایک حصہ میں مسجد حرام یعنی مکہ سے مسجد اقصی یعنی فلسطین تک کا سفر کرنا اسراء کہلاتا ہے. پھر وہاں سے ساتوں آسمان کی سیر کو معراج کہتے ہیں. تو آپ نے سمجھ لیا کہ اسراء کیا ہے اور معراج کیا ہے. یہ دونوں یعنی اسراء اور معراج رات کے ایک حصے میں طے ہوا. اور اسراء اور معراج کا یہ جو واقعہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے ایک اہم معجزہ ہے. اس کا ذکر قرآن نے بھی کیا ہے اور آتھینٹک احادیث میں بھی اس کا ذکر آیا ہے. اسراء اور معراج کا یہ سفر جسمانی تھا، نہ کہ روحانی یا کوئی خواب کا واقعہ ہو، بلکہ حقیقی معنوں میں جسمانی طور پر آپ کو اسراء اور معراج کرایا گیا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل امین آتے ہیں اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم حتیم میں آرام کر رہے تھے. آپ کے سینے کو چیرا، پھر زمزم سے اسے دھویا اور اس میں ایمان اور حکمت بھر دی. پھر ایک چوپایا لایا گیا، اس کا نام براق تھا. اس کا ہر قدم اس کی حد نگاہ تک پہنچتا تھا. اس پر آپ کو سوار کیا گیا. پھر آپ مسجد اقصی تک پہنچے. وہاں سارے انبیاء جمع تھے. حضرت جبریل علیہ السلام نے آپ کا ہاتھ پکڑ کر آگے کیا اور آپ نے تمام انبیاء کی امامت کرائی. پھر بیت المقدس یعنی فلسطین سے آسمانی سفر شروع ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتوں آسمان کا سیر کرایا گیا. پہلے آسمان سے ساتوں آسمان تک گئے. ہر آسمان پر نگراں فرشتے تھے جن سے اجازت لی اور دروازہ کھلوایا. ہر آسمان پر کسی نہ کسی نبی سے ملاقات ہوئی، ان کو سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب دیا، مبارکباد دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اقرار کیا. یہاں تک کہ 7ویں آسمان سے سدرۃ المنتہا تک پہنچے. وہیں پر آپ کے لیے بیت المعمور کو ظاہر کیا گیا. بیت المعمور خانہ کعبہ کے اوپر بنایا گیا ایک گھر ہے جس میں 70,000 فرشتے ایک دن داخل ہوتے ہیں، تو پھر دوبارہ ان کو داخل ہونے کا موقع نہیں ملتا. آگے چلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین سے پردے کی اوٹ سے بات کیا. آپ پر 50 وقت کی نمازیں فرض ہوئیں. وہاں سے لوٹے
تو چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے گزرے تو انہوں نے مشورہ دیا کہ آپ کی امت 50 وقت کی نماز کی طاقت نہیں رکھ سکتی، اس لیے آپ جائیں اور اللہ سے اس میں کمی کرائیں۔ اس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کئی بار اللہ کے پاس گئے اور آئے، یہاں تک کہ 5 وقت کی نماز کر دی گئی۔ پھر کہا گیا ہی خمس وہی خمسون لا یبدل القول لدی، دیکھو میرے پاس بات بدلی نہیں جاتی، یہ ہے تو 5 وقت کی نماز لیکن ثواب 50 وقت کی نماز کا ہی ملے گا۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سفر میں جنت اور جہنم کا بھی سیر کرایا گیا، جنت اور جہنم کے نظارے دکھائے گئے، آپ نے جہنم کے داروغہ کو بھی دیکھا، جہنمیوں کا انجام بھی دیکھا اور بھی بہت ساری چیزیں دیکھیں۔ پیارے بھائیوں اور دینی بہنوں، اب ہم اپنے اہم مدعا کی طرف آ رہے ہیں۔ اسراء اور معراج کا یہ جو قصہ ہے یہ کیوں پیش آیا؟ سب سے پہلے جو پہلا پوائنٹ ہوگا جسے نوٹ کرنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں جاننا ہوگا کہ اسراء اور معراج اصل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو پیش آئے بہت سارے معجزات تھے، ان میں سے ایک معجزہ ہے۔ کیا ہے؟ اسراء اور معراج معجزہ ہے۔ معجزہ کیا ہوتا ہے؟ معجزہ کہتے ہیں عاجز کر دینے والی چیز، یعنی معجزہ اس عادت کے خلاف چیز کو کہتے ہیں جس کے جیسے لانے سے انسان عاجز ہو، اور معمول کے خلاف وہ چیز ہو، معمول کے خلاف ہو۔ اور جو چیزیں معمول کے خلاف ہوتی ہیں ان کو بھی سمجھ لینا ہے تاکہ معجزہ میں اور دوسری چیزوں میں فرق کو سمجھا جا سکے۔ جو چیزیں معمول کے خلاف ہوتی ہیں وہ 4 طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، نوٹ کیجئے۔ پہلے نمبر پر معجزہ، دوسرے نمبر پر ارہاس، تیسرے نمبر پر کرامت اور چوتھے نمبر پر استدراج۔ چاروں کی الگ الگ نوعیت ہے۔ معجزہ کہتے ہیں کسی نبی یا رسول کے ہاتھ پر عادت کے خلاف ظاہر ہونے والی چیز جو اس نبی کی نبوت کی، رسالت کی تائید کرتی ہے۔ اور ارہاس کیا ہے؟ ارہاس کہتے ہیں وہ عادت کے خلاف چیز جو کسی نبی کی پیدائش سے پہلے یا پیدائش کے وقت ظاہر ہوتی ہو، اسے ہم ارہاس کہتے ہیں۔ اور کرامت کسے کہتے ہیں؟ کرامت کہتے ہیں وہ عادت کے خلاف چیز جو اولیاء کے ہاتھ پر ظاہر ہو، اللہ کے نیک بندوں کے ہاتھ پر ظاہر ہو۔ جیسے حضرت مریم علیہ السلام کے پاس بے موسم کا پھل آتا تھا، اسی طرح احادیث میں اولیاء کے کرامات بیان کیے گئے ہیں، جیسے 3 غار والوں کا قصہ، جو غار میں پناہ لیتے ہیں تو چٹان آ کر کے دروازہ بند کر دیتا ہے، لیکن انہوں نے اپنے اپنے نیک عمل کا واسطہ دے کر اللہ سے دعا کیا تو چٹان ہٹ جاتا ہے۔ لیکن یاد رکھیں، معجزہ اور کرامت نبی یا ولی کے اختیار میں نہیں ہوتا کہ جب چاہیں کرامت ظاہر کر دیں یا جب چاہیں معجزہ ظاہر کر دیں، بلکہ اللہ کی چاہت سے کسی نبی کے ہاتھ پر معجزہ ظاہر ہوتا ہے اور اللہ کی چاہت سے ہی کسی ولی کے ہاتھ پر کرامت ظاہر ہوتی ہے۔ اور اگر کرامت ظاہر ہو تو ان کے اندر کوئی بڑی خوبی پیدا نہیں ہو گئی کہ وہ ہمارے نفع اور نقصان کے مالک بن گئے، نہیں، یہ عزت اور احترام کے لیے اللہ تعالیٰ کبھی کبھار کسی ولی کے ہاتھ پر ظاہر کرتا ہے۔ چوتھی چیز جو عادت کے خلاف ظاہر ہوتی ہے اسے ہم استدراج کہتے ہیں۔ استدراج کیا ہے؟ کسی کافر، مشرک یا فاسق و فاجر کے ہاتھ پر عادت کے خلاف کوئی چیز ظاہر ہو تو اسے ہم استدراج کہتے ہیں۔
گویا کہ کسی فاسق و فاجر کے ہاتھ پر بھی عادت کے خلاف کوئی چیز ظاہر ہو سکتی ہے، اور اس میں ایک انسان کے ایمان کی آزمائش ہوتی ہے کہ ایک انسان صحیح معنوں میں اگر ایمان والا ہوگا تو اس فاسق اور فاجر کی تائید نہیں کرے گا۔ جیسے جادوگر اپنا کرتب دکھلاتے ہیں، اور جیسے اخیر زمانے میں دجال کے ہاتھ پر اللہ رب العالمین عجیب عجیب طرح کی چیزیں ظاہر کرے گا، گویا کبھی کبھار کافر اور مشرک کے ہاتھ پر بھی عادت کے خلاف کچھ چیزیں ظاہر ہوتی ہیں، لیکن یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ ڈھیل ہوتی ہے، مہلت ہوتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کے ذریعہ سخت گرفت فرماتا ہے اس کی۔ ہاں، تو یہ 4 چیزیں رہیں، اور ہم بات کر رہے ہیں معجزہ کے بارے میں۔ معجزہ کی اصل حقیقت یہ ہوتی ہے کہ عام طور پر لوگ کسی بھی سچائی کو 2 ذریعوں سے ہی مانتے ہیں۔ دھیان دیجئے گا، کسی بھی سچائی کو 2 ذریعوں سے ہی مانتے ہیں۔ پہلا ذریعہ ہوتا ہے ٹھوس عقلی دلائل پیش کیے جائیں، یعنی ٹھوس عقلی دلیل دی جائے تو لوگ ٹھوس دلیل کی بنیاد پر اسے تسلیم کرتے ہیں۔ دوسرا ذریعہ ہوتا ہے ٹھوس عقلی دلائل کے ساتھ ساتھ حیرت میں ڈالنے والی عادت کے خلاف کچھ چیزیں پیش کی جائیں تاکہ جو ماننے والے ہیں ان کے یقین میں اضافہ ہو سکے، اور جو مزید دلیل تلاش کر رہے ہیں ان کے لیے حجت تمام ہو سکے۔ تو کتنے لوگوں کے سامنے ٹھوس دلائل لاکھ پیش کریں لیکن وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے، لیکن وہ معجزہ کے انتظار میں ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس معجزہ کا بھی انتظام کر دیا تاکہ انبیاء معجزہ بھی ظاہر کریں اور ان کا جو پیغام ہو اس پیغام کی تصدیق ہو سکے۔ اور ہوتا بھی ہے، کتنے لوگ دلائل سے مطمئن نہیں ہوتے تو معجزہ کو دیکھ کر کے مطمئن ہو جاتے ہیں۔ اس کی ایک موٹی سی مثال حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے بیچ جو مناظرہ ہوا، اس مناظرہ کے بعد فرعون نے کیا کیا؟ بڑے بڑے جادوگروں کو بلایا مقابلہ کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے۔ جادوگروں نے اپنی لاٹھیاں پھینکی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنی لاٹھی پھینکی۔ جادوگروں کی ساری لاٹھیاں سانپ کی شکل اختیار کر لیتی ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی بھی سانپ کی شکل اختیار کر لے رہی ہے۔ یہ سانپ سارے سانپوں کو نگل جاتا ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ جادوگروں نے یہاں پر سمجھ لیا، انہیں یقین ہو گیا کہ یہ معجزہ ہے، یہ جادو نہیں۔ چنانچہ اس معجزہ کو دیکھنے کے بعد ابھی وہی جادوگر جو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مقابلہ کے لیے تیار تھے، ابھی کیا کہتے ہیں؟ بیک زباں پکار اٹھتے ہیں، آمنا برب موسیٰ و ہارون، کہ ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لائیں۔ یہ ہے معجزہ کا اثر۔ گویا کہ جہاں ٹھوس دلائل کی ضرورت ہے وہیں نبی کے لیے معجزہ کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ اب آئیے ذرا معجزہ کی کچھ مثالیں بھی ہم جانتے چلتے ہیں تاکہ بات صحیح طریقے سے ہمیں سمجھ میں آ سکے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ ٹھنڈی ہو جاتی ہے اور وہ آگ سے صحیح سلامت نکل آتی ہیں، یہ معجزہ تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا۔ آپ پرندے کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے الگ الگ پہاڑوں پر ڈال دیتے ہیں اور پھر پکارتے ہیں تو سارے حصے اس کے جڑ جاتے ہیں اور پرندہ بولتے ہوئے آپ کے پاس آ جاتا ہے۔ یہ معجزہ تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے لوہا نرم کر دیا جاتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا مسخر ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ جہاں حکم دیتے ہیں ہوا کو وہاں آپ کو لے کر جاتی ہے۔ یہ معجزہ تھا حضرت سلیمان اور حضرت داؤد علیہ السلام کا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس جب حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیص جاتی ہے اور اسے اپنی آنکھوں سے لگاتے ہیں تو آنکھ کی روشنی لوٹ کر آ جاتی ہے، یہ معجزہ تھا۔
حضرت صالح علیہ السلام اور ان کی قوم کے سامنے پہاڑ پھٹتا ہے اور اس سے سب کے سامنے میں گابھن اونٹنی نکل آتی ہے پہاڑ سے، یہ معجزہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت زکریا علیہ السلام کو بڑھاپے میں، جبکہ ان دونوں کی بیویاں باج ہو چکی تھی، اللہ تعالیٰ اولاد دیتا ہے، یہ بھی ایک معجزہ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اللہ کے حکم سے بغیر باپ کے ہوتی ہے، دودھ پیتے کی حالت میں، مہد کی حالت میں بات کرتے ہیں، پیدائشی اندھوں کی آنکھ کو ٹھیک کر دیتے ہیں، مردوں کو زندہ کر دیتے ہیں، اور یہ سب اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، یہ معجزہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ساری انسانیت کے سردار تھے، آپ کی انگلی کے اشارے سے چاند دو ٹکڑے ہو جاتا ہے، چاند دو ٹکڑے ہو جاتا ہے، یہ معجزہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اور قرآن کریم بھی ساری انسانیت کے لیے قیامت کے دن تک معجزہ ہے، جو زندہ معجزہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انہی معجزات میں سے ایک معجزہ اسراء اور معراج بھی ہے۔ گویا جب ہم اسراء اور معراج کا ذکر کرتے ہیں تو یہ کیا ہے؟ یہ ایک معجزہ ہے۔ گویا معجزہ سائنس کی پہنچ سے باہر کی چیز ہے، سائنس سے بونی ہے۔ سائنس جو ہے یہ 5 سینسز تک محدود ہے، 5 سینسز سے باہر کی دنیا کو سائنس نہیں جانتی۔ ہاں، اللہ نے چاہا تو ایک وقت آنے والا ہے کہ سائنس بھی اس بات کو سمجھ لے گی، جیسا کہ بہت ساری باتوں کو سائنس آج بھی سمجھنے لگی ہے۔ جب ہم نے معجزہ کی حقیقت کو جان لیا اور یہ بھی سمجھ لیا کہ اسراء اور معراج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے، کیا ہے؟ معجزہ ہے، تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسراء اور معراج کا یہ واقعہ کیوں پیش آیا؟ اسے سمجھنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھنا ہوگا، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پوتر جیونی کا اسٹڈی کرنا ہوگا۔ آئیے ایک نظر ڈال لیتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم 570 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ پیدائش سے پہلے ہی والد وفات پا گئے تھے۔ 6 سال میں ماں اور 8 سال میں دادا کے سایہ سے بھی محروم ہو گئے۔ اس یتیم کا تصور کر سکتے ہیں جو چھوٹی عمر میں ہی ماں، باپ اور دادا کے سایہ سے محروم ہو چکا ہوگا۔ چچا کے ساتھ رہنے لگے، لوگوں کی بکریاں چرائیں، کاروبار میں حصہ لیا، ریلیف کے کاموں سے جڑے رہے۔ آپ کی سچائی اور امانت داری کی اتنی شہرت تھی کہ لوگ آپ کو صادق یعنی سچا اور امین یعنی امانت دار کہہ کر پکارتے تھے۔ عقل کے پختہ اتنے تھے کہ کعبہ کا جب جھگڑا ہوا تو آپ کے فیصلے کو سارے قبیلہ کے لوگوں نے دل و جان سے مان لیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کے ہوئے تو آپ کو نبی بنایا گیا۔ 3 سال تک لوگوں کو چپکے ایک اللہ کی طرف بلاتے رہے، پھر کھلم کھلا اپنے میسیج کا اعلان کیا تو اپنے پرائے بن گئے، دوست دشمن بن گئے، پورا مکہ دشمن ہو گیا۔ صادق اور امین کہنے والے جادوگر اور دیوانہ کہنے لگے۔ آپ پر ایمان لانے والوں کو جان لیوا تکلیفیں دی گئیں۔ نبوت کے 5ویں سال کچھ لوگوں نے حبشہ میں جا کر پناہ لیا، جہاں کے بادشاہ نیک دل تھے۔ ادھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ایمان والوں کو طرح طرح سے ستایا جا رہا تھا، کتنوں کو جان سے مار دیا گیا، کتنے زخم کی تاب نہ لا کر دنیا سے گزر گئے، یہاں تک کہ نبوت کے 7ویں سال 3 سال کے لیے آپ کا اور آپ کے ماننے والوں کا سوشل بائیکاٹ کر دیا جاتا ہے۔ ابو طالب کی گھاٹی میں قید رہنا پڑتا ہے،
یہاں بھوک کا یہ عالم تھا کہ درختوں کے پتے چبانے کی نوبت آ گئی۔ نبوت کے 10ویں سال اس امید سے کہ مکہ کی زمین تنگ آ چکی ہے، طائف جاتے ہیں کہ وہاں کے لوگ اسلام قبول کر لیں گے، لیکن وہاں کے بدماشوں نے آپ پر پتھر برسایا، لہولہان کر دیا، آپ بے ہوش ہو کر گر گئے۔ مکہ کی دھرتی آئے دن تنگ ہوتی جا رہی تھی۔ مدینہ میں بھی کچھ صحابہ نے پناہ لے لیا تھا۔ نبوت کے 12-13 سال گزر چکے تھے، اب تک بہت کم لوگوں نے اسلام قبول کیا تھا۔ ٹارچر ہی ٹارچر پیارے نبی، انسانیت کے سردار سہ رہے تھے۔ ایسے نازک حالات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو اپنے پاس بلایا تاکہ ظالموں کو پیغام دیا جائے کہ ظالموں، تم نے نبی کی قدر نہیں کی تو تم کیا ہو؟ ان کا وہ مقام ہے کہ ان کا ویلکم کرنے کے لیے، ان کا استقبال کرنے کے لیے، ان کا سواگت کرنے کے لیے آسمان والے تیار ہیں۔ اور آپ کو اس کے ذریعہ یہ سبق دینا مقصود تھا کہ ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے، تنگی کے بعد آسانی نہیں بلکہ تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ ان مع العسر یسرا، پریشانیوں میں ہمت نہیں ہارنا چاہیے۔ زمین والے اگر آپ کے ساتھ بدسلوکی کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کو آپ کے رب نے چھوڑ دیا ہے، بلکہ آپ کی شان بلند ہونے والی ہے، آپ کا پیغام ساری انسانیت تک پہنچنے والا ہے۔ اسی کے ساتھ ہم آج کے ٹاپک سے پورے طور پر جڑ جاتے ہیں کہ اسراء اور معراج کا واقعہ کیوں پیش آیا۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاسراء میں جب اسراء کا ذکر کیا تو کیا فرمایا؟ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ پاک ہے او اللہ جو اپنے بندے کو رات ہی رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک لے گیا، جس کے آس پاس ہم نے برکت دے رکھی ہے۔ کیوں لے گیا؟ کیوں اسراء اور معراج کا واقعہ پیش آیا؟ لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، نوٹ کیجئے، تاکہ ہم اپنی قدرت کے بعد نمونے دکھائیں، تاکہ آپ اپنی پیشانی کی آنکھوں سے کچھ چیزوں کا مشاہدہ کر لیں۔ یہ جواب ہے اللہ تعالیٰ کا کہ ہم اپنے نبی کو قیامت کے دن تک کے انسانوں اور جنات کے لیے چونکہ رحمت بنا کر بھیج رہے ہیں، اس لیے ضرورت یہ تھی کہ اس نبی کو غیبی چیزوں کا مشاہدہ کرا دیا جائے، کیونکہ فارسی میں کہتے ہیں نا، شنیدہ کے بود مانند دیدہ، کہ دیکھی ہوئی چیز کی جو کیفیت ہوتی ہے وہ سنی ہوئی چیز کی کیفیت نہیں ہوتی۔ تو اللہ رب العالمین نے یہ سارے مشاہد، یہ سارے مناظر اپنے نبی کو دکھائے تاکہ آپ کو اس کا پورے طور پر یقین آ سکے اور اس یقین کے ساتھ اپنی امت تک یہ پیغام پہنچا سکیں۔ پھر معراج کی جو شروعات ہوئی تھی وہ کہاں سے ہوئی؟ بیت المقدس سے ہوئی ہے۔ کیوں؟ اس میں ایک سبق تھا کہ بیت المقدس مسلمانوں کا دھڑکتا ہوا دل ہے۔ یہ بتانا مقصود تھا کہ مسجد اقصیٰ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور آپ کی امت کا دلی تعلق ہوگا۔ مسجد اقصیٰ کے وارث آپ کی امت بننے والی ہے۔ افسوس کہ آج ظالم یہود نے اس مسجد کی بے حرمتی کرنا شروع کر دیا ہے اور عرصہ سے کرتے آ رہے ہیں، اور ہماری نئی نسل، ہماری نئی پیڑھی بھولتی جا رہی ہے کہ مسجد حرام اور مسجد نبوی کے جیسے مسجد اقصیٰ سے بھی ہماری عقیدت ہے، اس کا تعلق ہماری ایمان سے ہے، وہ
مرکز عقیدت ہے ہمارے لیے. دل سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہمیں اس مسجد میں ایک دن نماز پڑھنا نصیب فرمائے. آمین یا رب العالمین. پھر بیت المقدس پہنچنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے انبیاء کی امامت کرائی. اللہ تعالیٰ نے انبیاء کی روحوں کو جسمانی شکل دے کر وہاں تک پہنچا دیا تھا. آپ نے ان سارے انبیاء کی امامت کرائی. اس میں پیغام یہ تھا کہ فیوچر اسلام کا ہے اور ساری انسانیت کے عالمی ہیرو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں سارے انبیاء کا نماز پڑھنا اصل میں یہ ثبوت تھا کہ سارے انبیاء سے افضل آپ ہیں اور آپ کا دین انہی نبیوں کا دین ہے جسے لے کر کے سارے انبیاء آئے تھے. ہاں، آپ کی شریعت آخری شریعت ہے اور آپ ساری انسانیت کے لیے نبی اور رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں. اسراء اور معراج کا واقعہ کیوں پیش آیا؟ تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو سمجھا سکے کہ 5 وقت کی یہ جو نمازیں ہیں ان کی بڑی اہمیت ہے. وہ نماز جو ہمارے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک تھی، وہ نماز جو ایک مسلمان کی پہچان ہے، وہ نماز جس کے بارے میں قیامت کے دن سب سے پہلے پوچھ گچھ ہونے والی ہے. جو چیز جتنی اہمیت رکھتی ہے نا، اسی قدر اس کا اہتمام ہوتا ہے. آپ دیکھیے نا، سارے احکام زمین پر اترے. روزے کا حکم زمین پر اترا، زکوٰۃ کا حکم زمین پر اترا، حج کا حکم زمین پر اترا، پورا قرآن زمین پر اترا، پوری شریعت زمین پر اتری. لیکن جب نماز کا معاملہ آتا ہے تو اللہ تعالیٰ نماز کا تحفہ دینے کے لیے اپنے نبی کو اپنے پاس بلا رہا ہے. کیوں؟ نماز کی اہمیت بتانے کے لیے، نماز کی اہمیت سمجھانے کے لیے. یاد رکھیں، اسلام میں کلمہ توحید کا اقرار کرنے کے بعد اگر سب سے پہلی چیز ضروری ہے تو نماز ہے. اگر نماز نہیں تو اسلام کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا. اگر ایک انسان نماز نہیں پڑھتا ہے تو زندہ ہو کر بھی مردہ ہے. معراج کا سب سے اہم پیغام یہی ہے کہ زندگی میں 5 وقت کی نمازیں آ جائیں. پیارے بھائیوں اور دینی بہنوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے موقع سے جنت کے مناظر بھی دیکھتے ہیں، جہنم کی سزاؤں کا بھی مشاہدہ کرتے ہیں. آپ نے بہت سارے گنہگاروں کی سزائیں بھی دیکھیں، اچھے اعمال کے انعامات بھی آپ کو دکھائے گئے. کیوں؟ لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا. اللہ نے کہہ دیا تاکہ ہم اپنی آیتیں دکھلائیں. آپ غیب کی دنیا کو اپنی پیشانی کی آنکھوں سے دیکھ لیں اور اپنی امت تک اس کی ایک ایک کیفیت پہنچا دیں. امت کو آنکھوں دیکھا حال بیان کر دیں. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو آنکھوں دیکھا حال بیان کر دیا اور ایک ایسی جماعت تیار کی جو دنیا کی آئیڈیل جماعت ٹھہری. گویا جنت اور جہنم کو اپنی آنکھ سے وہ دیکھتے تھے، وہ دنیا میں جی رہے تھے لیکن آخرت کے رسیا بنے ہوئے تھے. جنت کی تمنا لیے ہوئے جیتے تھے، جہنم سے خوف کھاتے رہتے تھے. ان صحابہ نے اسلام کو اپنی پوری زندگی میں اتار لیا تھا. بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار میں اسلام کا برملا اعلان کیا تھا. دولت کو لات مار کر فقر و فاقہ کی زندگی اختیار کی تھی. اس کردار نے گھر کی دولت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لا پیش کیا تھا. اس کیریکٹر نے خود کو بھوکا رکھ کر دوسروں کو کھانا کھلایا تھا. اس نمونہ نے اللہ کے راستے میں جب شہادت پائی تو زبان پر برملا یہ الفاظ آتے ہیں کہ فزت و رب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا.
اس کردار نے اندھیرے میں ماں کے کہنے کے باوجود بھی دودھ میں پانی ملانے سے انکار کر دیا تھا۔ اس کردار نے وہ رول پلے کیا کہ شراب کی حرمت کی جب آیت اترتی ہے اور آیت کی تلاوت کانوں سے ٹکراتی ہے کہ شراب کے مٹکے اور ہونٹوں سے لگے ہوئے پیالے توڑ دیتے ہیں۔ جی ہاں، وہ جہاں بھی گئے ان کو دیکھ کر لوگوں نے یہی میسیج لیا کہ جس کے اخلاق اتنے اچھے ہوں، جس کا کردار اتنا نرالا ہو، اس کا دین کتنا عمدہ ہوگا۔ چنانچہ لوگوں نے انہیں دیکھ کر کے اسلام کو گلے لگا لیا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو عزت دی، ان کو سربلندی عطا کیا۔ وہ بکریوں کے چرواہے تھے، ان کی کوئی حیثیت نہیں تھی، لیکن جب قرآن کو اپنایا، اسلام کو اپنایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری اختیار کی، تو وہ ملکوں کے حکمراں بن گئے۔ انہوں نے دنیا کو لات مارا تو دنیا ان کے قدموں تلے جھک گئی۔ آج افسوس کی بات ہے، جی ہاں افسوس کی بات ہے کہ وہی دین ہمارے پاس بھی ہے، وہی قرآن ہمارے پاس بھی ہے، وہی نبی ہمارے پاس بھی ہیں، اور وہی رب ہمارا بھی ہے، لیکن پھر بھی ہم ذلیل کیوں ہیں؟ پھر بھی ہم پستی کے شکار کیوں ہیں؟ پھر بھی ہماری کوئی حیثیت کیوں نہیں؟ ہمیں کیوں رودا جاتا ہے؟ ہمیں کیوں کچلا جاتا ہے؟ ہمیں کیوں پیسا جاتا ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نام کے مسلمان رہ گئے ہیں۔ نبی کا نام لیا، نبی سے محبت کا دم بھرا، لیکن نبی کی تعلیمات کو زندگی میں جگہ نہیں دی۔ اسلام کو من کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم اسلام کے مطابق ڈھلنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اسلام کے کچھ احکام کو اپنا لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم پکے مسلمان ہیں۔ آخر کیسے عزت ملے گی؟ کیسے ہماری بیماری ٹھیک ہوگی؟ کیسے ہمارے مسائل حل ہوں گے؟ مریض ہے، ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، ڈاکٹر اس کی تشخیص کرتا ہے، دوا بتاتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ دوا اتنی تعداد میں اور اس وقت میں کھانا ہے اور ان چیزوں سے پرہیز کرنا ہے۔ اب مریض گھر آتا ہے، دوا کھاتا ہی نہیں، اور اگر کھاتا ہے تو ٹال مٹول کر کے، لاپرواہی سے، اور کسی بھی چیز سے پرہیز نہیں کرتا۔ اب آپ دل پر ہاتھ رکھ کر کے جواب دیجئے کہ کیا ایسے مریض کی بیماری ٹھیک ہوگی؟ بالکل وہی کیفیت ہماری بھی ہے۔ جس نسخے کیمیا کو اپنا کر کے صحابہ کرام نے عزت پائی تھی، وہی نسخے کو کیمیا آج ہمارے پاس بھی ہے، لیکن ہم اس کو اپنانے کے لیے تیار نہیں۔ ہم وہ دوا استعمال نہیں کرتے ہیں، اور جن کاموں سے روک دیا تھا اسلام نے، اس سے اپنے آپ کو روکتے نہیں ہیں، تو ہمیں عزت کیسے ملے گی؟ ہمیں سربلندی کیسے حاصل ہوگی؟ اللہ نے تو آج سے 1450 سال پہلے یہ بات بھی کہہ دی تھی، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیاة الدنیا ویوم القیامة یردون الی اشد العذاب، کہ کیا تم کتاب کی بعض آیتوں پر ایمان لاتے ہو اور بعض کا انکار کرتے ہو؟ جو ایسا کریں دنیاوی زندگی میں ان کو ذلیل ہونا پڑے گا، اور آخرت میں دردناک عذاب سے دوچار کیے جائیں گے۔ گویا کہ آج ہم نے اپنے من کے مطابق اسلام کو ڈھال لیا اور اسلام کی بہت ساری تعلیمات کو نظر انداز کیا، تو ذلت ہمارے لیے مقدر ہی ہوگی۔ اور اللہ کا فرمان ہے فَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، تم اللہ کے دستور میں تبدیلی نہیں پاؤ گے۔ اللہ کا یہ دستور ہے، اور یاد رکھیں ہمارے رب کا فرمان ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی سر بلند رہو گے اگر تم ایمان والے رہے۔ جی ہاں،
اگر ہمارے اندر ایمان آ گیا تو ہم ہی سربلند رہیں گے، جیسے صحابہ کرام کو اللہ رب العالمین نے سربلندی نصیب فرمائی تھی۔ فدائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے، قطار اندر قطار اب بھی۔ دینی بھائیوں اور پیاری بہنوں، یہ تھیں دل سے نکلی ہوئی کچھ باتیں جنہیں دل تک پہنچانا مقصود تھا۔ امید کہ ہماری باتیں دل تک پہنچی ہوں گی اور عمل میں ڈھل جائیں گی انشاءاللہ۔ انہی چند کلمات کے ساتھ ہم آپ سے رخصت ہوتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین تو ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں دین کا داعی اور منادی بنا دے، دین کے لیے جینے والا اور دین کے لیے مرنے والا بنا دے، آمین۔ وصلی اللہم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ نہیں ہے سوال شاید؟ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ شیخ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق میں بہت بلند تھے، بہت بلند اخلاق تھا ان کا۔ جی جی۔ اور ٹھیک اس زمانے میں اگر ہم رسول اللہ کے بلند اخلاق پر مطلب کچھ ایسا اخلاق بتا دیں جس پہ ہم لوگ پکڑ کے چلے تو لگے گا ہاں کامیاب ہو جائے جی جی ابھی کے دور پہ۔ جی جی۔ اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ فرمایا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ اور اخلاق کے حوالے سے اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ اخلاق کے اونچے درجے پر ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ، مجھے اس لیے بھیجا گیا ہے تاکہ میں اچھے اخلاق کو مکمل کر دوں۔ گویا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی اخلاق کو پہنچانے کے لیے وقف تھی، یعنی اخلاق کی تکمیل کے لیے، اخلاق کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے ہی بھیجے گئے تھے۔ تو اس حدیث سے کیا سمجھ میں آتا ہے کہ اخلاق کا دائرہ صرف اس حد تک نہیں ہے کہ ہم کسی آدمی سے محبت سے، پیار سے بات کریں، بلکہ اخلاق کا تعلق ایمان سے بھی ہے، اخلاق کا تعلق عبادت سے بھی ہے، اخلاق کا تعلق معاملات سے بھی ہے، اور اخلاق کا تعلق انسانی رویے سے بھی ہے۔ گویا کہ اخلاق پورے اسلام کا نام ہے، اخلاق پورے اسلام کا نام ہے۔ عقیدہ اگر صحیح نہیں ہے تو ہمارا اخلاق صحیح نہیں، عبادات میں ہم کمزور ہیں تو ہمارا اخلاق صحیح نہیں، معاملات ہمارے ٹھیک نہیں ہیں تو ہمارا اخلاق نہیں، ویسے ہی ہمارے رویے ٹھیک نہیں ہیں تو ہمارا اخلاق صحیح نہیں۔ تو اخلاق کے معاملے میں بنیادی طور پر جو اللہ کے حق کے بعد، اللہ کے حق کو ادا کرنے کے بعد جو اخلاق صحیح ہونے چاہیے، اس میں یہ ہے کہ سب سے پہلے نمبر پر ہمارے ماں باپ کے ساتھ ہمارا رویہ اچھا ہو، دوسرے نمبر پر شوہر بیوی کا آپس میں تعلق اچھا ہو، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی، تم میں بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہو اور میں اپنے گھر والوں کے لیے سب سے بہتر ہوں۔ تو شوہر بیوی کا رویہ صحیح ہو آپس میں۔ تیسرے نمبر پر اولاد کی تربیت میں شوہر بیوی دونوں دھیان دیں۔ چوتھے نمبر پر پڑوسیوں کے ساتھ ہمارا رویہ اچھا ہو۔ پانچویں نمبر پر رشتہ داروں کے ساتھ ہمارے اخلاق اچھے ہوں، اور چھٹے نمبر پر عام لوگوں کے ساتھ ہمارے اخلاق اچھے ہوں۔ اور اخلاق میں کیا کیا چیزیں آئیں گی؟ تو بنیادی طور پر اگر ہم کسی کی بات کو برداشت کر لیتے ہیں، صبر سے کام لیتے ہیں اور دوسروں سے ملتے ہیں تو ہنسمکھ چہرے کے ساتھ ملتے ہیں، تو گویا کہ ہم نے
اخلاق کا معاملہ کیا اور لوگوں کے ساتھ بہتر رویہ سے پیش آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، تبسمک علی وجہ اخیک کا صدقہ، تمہارا اپنے بھائی سے مسکرا کر ملنا بھی صدقہ ہے۔ امید کہ ہماری بات پہنچ چکی ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ وعلیکم اللہ السلام وبرکاتہ۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ صاحب، مجھے روزے کا مسئلہ تھا، ہوں روزے کے بارے میں پوچھنا ہے۔ ہوں ایکچولی روزہ بیماری حالت میں ایکسکیوز ہے نا رہنے کے لیے، بٹ بیماری مطلب اتنی بھی بیمار نہیں ہے کہ روزہ نہیں رکھتا، مطلب جیسے کہ گیسٹرک کا پرابلم ہے، ہوں پیٹ کا مسئلہ ہے، ہوں تو زیادہ بھوکے رہنے سے تھوڑا تکلیف ہوتی، گیسٹرک ہوتا ہے، تو اس صورت پہ روزے کا کس طرح سے ہم لوگ یہ کریں، تھوڑا مجھے سمجھائیے جی شیخ جی۔ جی، ایک ہے دیکھیں، بیمار کی جو کیفیت ہوتی ہے، بیمار کی دو شکل ہوتی ہے۔ ایک بیمار ایسا ہے کہ ایک انسان بیڈ پر گر جائے، اور بیمار کی دوسری شکل یہ ہے کہ سارا کام ہو رہا ہے پھر بھی کچھ سردی ہے، کھانسی ہے، یا کچھ ہلکا سا پرابلم ہو جاتا ہے۔ تو اب مثال کے طور پر گیس بننے کا علاج ہو سکتا ہے، یعنی علاج کر کے دوا لے کر کے ہم روزہ بھی رکھ سکتے ہیں، تو یہ بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ تو بیماری ایسی ہو کہ اس کی وجہ سے ہم بیڈ پر نہیں گرتے، تو اس وقت ایکسکیوز نہیں ہے، یعنی اس وقت ہمیں رخصت نہیں ملتی ہے کہ ہم روزہ چھوڑ دیں، بلکہ اس وقت ہمارے لیے روزہ رکھنا ضروری ہوگا۔ ہاں، اگر بیماری ایسی ہو جاتی ہے کہ ہم بیڈ پر گر جاتے ہیں، تکلیف ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے روزہ رکھنے کی وجہ سے بیماری کی حالت میں، تو ایسی حالت میں اسلام نے چھوڑ دی ہے۔ فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، کہ کوئی آدمی بیمار ہو یا سفر پر ہو تو دوسرے دنوں میں روزوں کی گنتی مکمل کر لے، گویا کہ ان دنوں میں عذر کی وجہ سے وہ روزے نہیں رکھے گا، وہ بہن روزہ نہیں رکھے گی، لیکن بعد کے دنوں میں ان روزوں کی قضا انہیں کرنی ہوگی۔ تو عذر اس وقت ہے جب کہ واقعی ایک آدمی بیمار ہو۔ اگر کسی کو شوگر ہے تو شوگر کی وجہ سے ایسا نہیں ہے کہ روزہ معاف ہو جاتا ہے، یا روزہ نہ رکھیں اور اس کے بدلے میں کھانا کھلا دیں، نہیں۔ ہاں، شوگر کی کیفیت ایسی پہنچ چکی ہے کہ بہت سارے مریض ایسے ہوتے ہیں کہ عمر ہو جاتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ شوگر بھی ہو، تو شوگر کی وجہ سے روزہ رکھنا ان کے لیے مشکل ہوتا ہے۔ یا بہت ساری ایسی عورتیں، ایسے مرد ہوتے ہیں جو کھسٹ بوڑھے ہو چکے ہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے روزہ رکھنا پریشانی کا سبب ہوتا ہے۔ تو شریعت نے ایسے لوگوں کے لیے یہ تک اجازت دی ہے کہ وہ روزہ نہ رکھیں اور ہر دن کے بدلے میں کسی مریض کو کھانا کھلائیں، لیکن یہ چھوٹ ایسے لوگوں کے لیے نہیں ہے یا ایسے مریض کے لیے نہیں ہے جو نارمل حالت میں ہوتے ہیں۔ تو فرق کرنے کی ضرورت ہے دونوں میں۔ السلام علیکم شیخ صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ رمضان کے مہینے میں آخری عشرہ اعتکاف رکھنے پر عورتوں کیا کر سکتی ہیں اور کیا کام نہیں کر سکتے، اور کب سے کب تک رہنا، یہ تھوڑا بتائیے۔ اعتکاف کے حوالے سے اللہ رب العالمین قرآن کریم میں فرماتا ہے، وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ۔ اعتکاف کا ذکر مسجد سے جوڑ کر کے اللہ رب العالمین نے کیا ہے۔ تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ ایک عورت کا یا مرد کا اگر اعتکاف ہوگا تو مسجد میں ہی اعتکاف ہوگا۔ اس ناحیہ سے ایک عورت اعتکاف کرنے کا ارادہ کرتی ہے تو مسجد میں ہی اعتکاف کرے گی۔ اگر مان لیا کہ کہیں پر مسجد کا انتظام نہیں ہے یا مسجد میں ایسے حالات نہیں ہے کہ ایک بہن اعتکاف کرے، تو ایک دوسرے نمبر پر یا دوسری چیز ہماری شریعت میں ہے نیت۔ ہماری خواہش تھی یہ کرنے کی، لیکن اسباب ایسے پیدا نہیں ہو رہے ہیں کرنے کے، تو اللہ تعالی ہمیں نیت کا بھی ثواب دے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اذا مرض العبد او سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا۔
کہ ایک انسان بیمار پڑ جائے یا سفر پہ ہو تو جو کچھ بھی اقامت کی حالت میں یا بیماری سے پہلے کیا کرتا تھا اس کے لیے وہ ساری چیزیں لکھی جاتی ہیں. تو اس ناحیہ سے اگر کسی بہن نے مسجد نہ ملنے کی وجہ سے یا مسجد میں آسانی نہ ہونے کی وجہ سے اعتکاف نہیں کیا، پھر بھی نیت تھی اس کی اعتکاف کرنے کی، تو اس کو اعتکاف کا ثواب ملے گا. اس کے ساتھ ساتھ ایک عورت اپنے گھر میں بیٹھ کر کے یک سوئی اختیار کر کے قرآن کریم کی تلاوت کر سکتی ہے، ذکر کا اہتمام کر سکتی ہے، 2 گھنٹے کے لیے 3 گھنٹے کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر لے اور اس میں یکسوئی کے ساتھ میں قرآن کی تلاوت کرے، ذکر کرے. یہ بھی ایک طرح سے اعتکاف ہے. تو اگرچہ سنت کے مطابق اعتکاف کرنے کا موقع نہیں ملتا ہے، پھر بھی دوسرے ذرائع ہیں جس کے ذریعہ ایک بہن جو ہے نا اپنے آپ کو فارغ کر سکتی ہے اور فارغ کر کے اپنے رب کی اطاعت شعار بندی بن سکتی ہے. اللہ ہمیں بہترین عقیدہ کی توفیق دے اور بہترین اخلاق دے. اللہ بولنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے. آمین. جزاک اللہ خیرا. بارک اللہ. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک واتوب الیک. بارک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام.